ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں، چونکہ ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں والا نام رکھ لیے ہیں، اس لیے ایمان کی قدر و قیمت ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ ایمان کی جو قدر ہونی چاہیے، وہ ہمارے نزدیک جو اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے چند افراد جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی اولاد، ان کے ماتحت، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقربا بالکل دین سے دور ہوتے ہیں، اور اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم صف اول میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک ہماری اولاد یا ہمارے ماتحت بہت سارے لوگ جو ہے وہ بالکل دین سے دور ہے۔ کیا ترکیب کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کبھی اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے حال کو پڑھیں گے تو ان کے نزدیک ایمان دنیا کی کتنی محبوب ترین چیز تھی، سب سے قیمتی سرمایہ ایمان تھا، اور جب وہ ایمان کے اندر داخل ہوتے اس پہ استقامت کے ساتھ رہتے اور عمل بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سنت کو عمل کرتے تھے، اور یہی نہیں، اس بات کی فکر بھی ہوتی تھی کہ اپنے اہل و عیال رشتہ دار کو ایمان میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ تو تمہیدی بات میں کہا ہوں، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان قبول کر لیے تو ایمان قبول کرنے کے بعد دل میں یہ خیال آیا، ان کی والدہ جو ضعیف تھی، بار بار اپنی والدہ سے اظہار کرتے رہے، کہتے رہے کہ امی جان ایمان قبول کر لو، لیکن ان کی والدہ مانتی نہیں تھی، بار بار جاتے تھے، کہتے تھے امی جان ایمان قبول کر لیجئے، ایمان قبول کر لیے۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور اپنی والدہ سے درخواست کرتے کہ امی جان ایمان قبول کر لیجئے۔ ان کی والدہ جو ہے نازیبہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ماں کو کچھ نہیں کہتے، اس بات ادب قبل ہو، ماں کو نہیں کچھ کہتے، روتے بلکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پیش کرتے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دلی تمنا ہے کہ میری والدہ ایمان میں داخل ہو جائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کے حق میں دعا کر دے کہ رب کریم میری والدہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ نبوت کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر واپس آیا تو میری والدہ نہا دھو کے تیار تھی، ایمان قبول کر چکی تھی، وہ اب کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھی، نہا دھو کر کے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ آتے کہتے ہیں میری والدہ نہا دھو کے تیار تھی، ان کو کلمہ پڑھایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور ایمان میں داخل ہو گئی۔ اس واقعے سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم دین سے بہت قریب ہوتے ہیں، ہماری اولاد کہیں نہ کہیں بہت دور، بے راہ روی کے شکار، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و اقربا جس سے دین سے بہت دور ہوتے وہ لوگ، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ فکر اس بات میں ہو ان کے حتی الامکان کوشش کریے، بھرپور کوشش کریے کہ وہ کس طریقے سے راہ راست پہ آ جائے، صوم و صلات کے پابند بن جائے، قرآن کریم کی تلاوت نماز کے پابند بن جائے، اور مزید ان کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ بعض والدین کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بڑی فکر مند رہتا، بڑی کوشش کرتا ہوں، اب بہت کوشش بھی کرتی ہوں، لیکن ہمارے بچے میری سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں، کہہ کے تھک چکی ہوں، ایک وقت نماز نہیں پڑھتے، دین سے بالکل غافل ہے وہ، میں کہہ کے تھک چکی ہوں، کیا کروں سر؟ تو ایسے موقع میں حکمت سے کام لینا چاہیے اور سنت کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اب حکمت کے ساتھ ان کو سمجھاتے بھی رہیں، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین بہت جلدی قبول بھی کرتے ہیں، اس لیے والدین سے درخواست بھی ہے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے، جو لوگ رشتہ دار جو بھی ہے دین سے دور ہے، کوشش بھی کرتے رہیے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین کہ رب کریم ان کو ہدایت دے، دین کی صحیح سمجھ ابوج عطا فرما دے، نیک بنا دے، مومن بنا دے،
اللہ اس کے رسول کا موتی فرما بردار بنا دے اور اس کے پیچھے فکر بھی ہو، محنت بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ اللہ رب العالمین راستے کھول دیں۔ قرآن کریم کی آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رب کریم اس کی محنت کو برباد نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے کوشش کرتے رہیے، رب کریم سے دعا کرتے رہیے اور امید رکھیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ راہ راست پہ آئیں گے، لیکن فکر مندی بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ اس کا اثر بہت جلد دکھے گا۔